حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت سے اسباب ہیں۔ جس طرح قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی طرح ان کے ایک عظیم شان عمل کا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ حج جیسی عبادت ہے۔ یعنی آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں تو اپنے فرزند کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کس چیز کا؟ حج کا۔ جب آپ یہ کام کریں گے، لوگوں تک آپ کی آواز پہنچے گی تو لوگ دور دراز کے علاقوں سے پیدل اونٹوں پر حج کے لیے آئیں گے۔ تو اب یہ حج جو مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں کرتے ہیں، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے فلم یرفث ولم یفسق، اس حج کے اندر کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ یعنی اس کا حج اللہ کے ہاں جو مقبول ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے سابقہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حج مبرور، جس حج کے ارکان صحیح طور پر ادا کیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ نے فرمایا جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ محترم بھائیوں، حج جہاں پر مالی عبادت ہے، وہاں پر بدنی عبادت بھی ہے۔ اور اس مہینے میں ذی الحجہ کا مہینہ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملکی حالات تو صورتحال ہمارے سامنے ہے، مہنگائی کس قدر شدید ہے، اور اسی طریقے سے چیزیں، ضروریات زندگی کی وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اب حج جیسی عبادت، اس کا خرچہ جو ہے وہ انتہائی بڑھ چکا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر شدید خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، سنت خلیل پر عمل کریں، مسجد نبوی کی زیارت کریں، اور اسی طریقے سے صفا مروہ کی سعی کریں، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں۔ لیکن اس کے باوجود مہنگائی کے ہاتھوں، پیسوں کی، مال و دولت کی قلت کی وجہ سے وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب محترم بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں بہت آسانی ہے۔ دیکھیے، حج اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج جیسی عبادت کو اللہ نے فرض کیا۔ اب استطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے مالی استطاعت، پیسہ ہونا، اور دوسرا ہے جسمانی استطاعت۔ اگر انسان بیمار ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو، اور اگر انسان صحیح ہے، تندرست ہے، لیکن پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، یا حج کے بعد اس کے گھر والے جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں۔ تو یہ دو شرائط کا ہونا یہ ضروری ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ حج کرنے چلے جائے تو بعد میں اس کے گھر والے جو ہے وہ فقر و فاقے کا شکار ہو، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں۔ تو بہرحال جو لوگ اس سال بھی
حج کرنے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس عمل کو ریاکاری سے محفوظ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا کہ میں حج کر لوں، کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ مجھے حاجی کہیں، یہ بھی حج کر رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر جاتے وقت واپسی پر کس طریقے سے ان کو روانہ کیا جاتا ہے، کس طرح استقبال کیا جاتا ہے پھولوں کے ساتھ اور دیگر طریقے جس کے اندر نمود و نمائش آ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، جو اس عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ محترم بھائیوں، اگر وہ احباب کے جو مالی معاملات کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے، جس طرح ہمارے جیسے لوگ ہیں، تو محترم بھائیوں ان کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ اگر ان اعمال کو ہم سر انجام دیں تو ہمیں بھی حج کے برابر اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر حج کی فرضیت ہم سے ثابت ہو جائے گی، بلکہ یہاں پر صرف ثواب کا ذکر ہے کہ اس کے برابر جتنا ثواب ایک حاجی کو ملے گا اتنا ثواب کی عمل کرنے والے کو بھی مل جائے گا۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں مختلف اعمال کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب انسان صبح کی نماز پڑھے، حدیث میں آتا ہے من صلی الغداء فی جماعہ، جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھا رہے مسجد میں ہی اللہ کا ذکر کرتا رہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی طلوع آفتاب تک نماز فجر سے لے کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سورج طلوع ہونے کے بعد ثم صلی رکعتین، وہ 2 رکعات پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کا ثواب ہے۔ اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل حج مکمل عمرے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے، جس کو ہم عام طور پر اشراق کی نماز سے جانتے ہیں۔ یہ 2 رکعات پڑھ لینا کس قدر فضیلت والا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضحیٰ کی نماز، چاش کی نماز اور ہے، اشراق کی نماز اور ہے۔ بہرحال یہ جو وقت ہے طلوع آفتاب سے لے کر زوال سے پہلے تک کا، اس دوران یہ جو نماز پڑھی جائے اس کو آپ چاش کی نماز کہہ لیں۔ یہ نماز کم از کم 2 رکعات ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طریقے کار پر عمل کرتا ہے، فجر کی نماز سے لے کر مسجد میں بیٹھنا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے، ایک روحانیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو یہ بہت فضیلت والا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، ہر جوڑ کے اوپر جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے معروف ہے کہ 360 جوڑ ہیں، اب غور کیجئے گا کہ اگر انسان کہے کہ میں ہر جوڑ کا صدقہ ادا کروں تو اس کو کتنی نیکیاں کرنی پڑے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ صدقے کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی صدقہ قرار دیا، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنے کو بھی صدقہ قرار دیا۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ جو شخص یہ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعات پڑھ لیتا ہے تو اس کے یہ تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہے اس کی فضیلت۔ اور اس کی حکمت کیا بیان کی ہے اہل علم نے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو دن کے اوقات ہیں، دن کے اوقات ان کو 4 پہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا پہر نماز فجر، دوسرے پہر میں ظہر کی نماز، اور جو
تیسرے پہر میں ظہر کی نماز، اور چوتھا جو آخری پہر ہے اس میں عصر کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی، اور جو دوسرا پہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشراق یا چاشت کی نماز رکھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دیا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ نماز فرض اگرچہ نہیں ہے لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں دیکھیے تو وہ چیزیں جو مستحب ہیں ان کے اوپر بسا اوقات زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جو ایام ہیں 10 ایام ذی الحجہ کے قربانی تک وہ اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو نہ کٹوائیں۔ ٹھیک ہے، یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ عمل، اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عمل جو فرض ہے، فرض کے زمرے میں آتا ہے، وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ داڑھی کو بڑھایا جائے، اس کے متعلق میں غور و فکر نہیں کرنی۔ اب دیکھیے غور کیجیے گا کہ جس طرح اشراق ایک مستحب نماز ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم فرض نمازوں کے لیے بھی مسجد میں جانے کا اہتمام لازم کریں، کیونکہ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے جیسی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے چل کر فرض نماز کے لیے، تو وہ ایسے ہی ہے، اس کا اجر ایسے ہی حج کرنے والے کا اجر ہے، اور جو شخص نفل نماز کے لیے جاتا ہے اس کے لیے عمرے کا اجر ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان بندہ مومن مسجد کی طرف جاتا ہے نا نماز کے لیے، تو اس کے دائیں قدم اٹھاتا ہے تو اس کو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور بایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے گا کتنی اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے قدموں کی اہمیت ہے۔ آج اگر ہمارے قدم بڑھے سینماؤں کی طرف اور ہمارے قدم بڑھے اللہ کی نافرمانی کی طرف، تو کیا وہ نہیں لکھے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ان لوگوں کے جو یہ اعمال آگے بھیجتے ہیں ان کو بھی لکھ رہے ہیں اور ان کے قدموں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ تو غور کیجئے گا ہر قدم اٹھانے سے پہلے کیا یہ ہمارا قدم اللہ کی فرما برداری کی طرف جا رہا ہے یا نافرمانی کی طرف جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو سلمہ کے لوگوں نے عرض کی کہ ہم جن کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں، مسجد کے قریب آئیں گے، نماز وغیرہ کے لیے بھی آسانی رہے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جو قدم ہے نا، جتنی دور سے تم چل کر آؤ گے اتنا ہی تمہارے قدم اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کے لیے ہمیں لازماً اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے یا رات کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب بھی وہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی کو تیار کر دے گا، اور یہ مہمان نوازی در حقیقت آخرت میں جنت کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان معاملات کے اندر کس طریقے سے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے معاشرے کے اندر یعنی 95% آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو نمازوں کا ہی اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ شراب پینے والا ہے، ڈاکہ مارنے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اور یقیناً سنگین گناہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ کام کرنے والا، لیکن جو شخص بے نماز ہے اس کے لیے باقاعدہ کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال مسجد کی طرف چل کر جانا ایک بہت بڑی فضیلت کی، جس کے ذریعے حج اور عمرے جیسا عمل اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔
میرے اندر خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کچھ ایسے میرے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار کیا کہ کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج اور عمرے کا اجر عطا فرمائے۔ یہ ہے والدین۔ تمہارے یہاں تو ایک معروف ہے نا کہ والدین کی طرف دیکھ لینا، یہ جی حج کا ثواب ہے، کعبے کو دیکھ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں مشہور ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو شخص استطاعت نہیں رکھتا، جہاد پر نہیں جا سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس شخص کو یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں حج جیسے عظیم عمل کا ثواب عطا فرمائے۔ تو غور کیجیے گا کہ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر بسا اوقات وہ تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملتی کہ جو حاجی سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو حجاج کرام، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اس حج کو اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ایک اور عمل ایسا ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم حج جیسے عظیم عمل کا، عمرے جیسے عظیم عمل کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کچھ صحابہ کرام تشریف لائے، اور یہ صحابہ کون تھے کہ جن کے پاس کوئی مال و دولت زیادہ نہیں تھا۔ آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جس طرح دیگر صحابہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، اب وہ اس کے ذریعے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ ہمارے پاس اور کیجیے گا۔ صحابہ کرام کا شوق کیا؟ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ ہمارے پاس بھی مال و دولت آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خواہش اور حرص اور ان کی تمنا یہ تھی ہی نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، کیونکہ اس بات سے واقف تھے کہ مال کا آ جانا بذات خود ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہے انسان کے۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عمل بتایا تھا، اور عمل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تم فرض نمازوں کے بعد یہ عمل کر لو، جب تم یہ کام کرو گے تو کوئی بھی شخص تمہارے جیسے اجر کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اور وہ عمل کیا تھا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ آج بسا اوقات ہمارے پاس جلدی ہوتی ہے، نماز کے بعد جلدی چلے جاتے ہیں، اگر یہ چھوٹا سا عمل چند منٹ بھی نہیں لگے، اللہ کی تسبیح، تحمید اور تکبیر بیان کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، مثلا کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان جیسے اعمال کرنے والے عظیم الشان لوگ، ان کا اجر بھی تمہیں ملے گا اور اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ تو اب وہ صحابہ کرام نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو دیگر صحابہ تھے، انہوں نے بھی، ان کو بھی جستجو ہوئی کہ یہ لوگ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی اس کا پیچھا کیا، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ان کو بتایا ہے۔ اب ان لوگوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، یعنی یہ تسبیح جو نماز کے بعد اذکار بتائے گئے، یہ انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب وہ غریب صحابہ کرام دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا اللہ کے نبی یہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ گویا کہ مال و دولت بھی اگر اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام کس چیز میں آگے بڑھتے تھے کہ میری دکان 1 سے 2 ہو جائے، میرا کاروبار وسیع ہو جائے، میرا گھر اگر چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے۔ نہیں،
اصل ان کے تمام اور اصل ان کا مقابلہ کس چیز میں تھا؟ وہ نیکی میں آگے بڑھنے میں تھا۔ اب کہ ہمارے معاشرے میں عوام کی صورتحال یہ ہے کہ نوٹوں میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے حکمرانوں کی صورتحال ہے کہ ووٹوں میں اضافہ ہو جائے، یہ طریقہ کار یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ محترم بھائیو چند ایک اعمال اگر ہم ان کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ اعمال بتائے گئے ہیں، جیسا کہ مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، اور مدینہ آنے سے قبل آپ کا جو قیام تھا وہ سب سے پہلے قباء جگہ پر تھا، اور یہاں پر یہ مسجد تعمیر کی گئی، اور جو شخص یہاں پر 2 رکعت پڑھے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں جو شخص عمرہ کرے اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص کسی حاجی کے سامان کو تیار کرتا ہے، جو حجاج کرام جاتے ہیں ان کا سامان تیار کرے یا ان کے گھر والوں کی پیچھے سے خبر گیری کرے، یعنی ان کے گھر والوں کا خیال رکھے، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے کہ جو حج کرنے والے کے لیے ہے۔ تو اگر لوگ حج پر گئے ہیں تو ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کی خبر گیری رکھنا، یہ بھی ایک مسلمان کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیک اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس کے گھر کی زیارت کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔